خوف ایک ایسا عنصر ہے جب یہ انسانی آواز پر چھا جائے تو اعصاب اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، عقل و خرد کی تمام قوتیں مفلوج ہو کر رہ جاتی ہیں، اور اس عالم میں انسان وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے محمود احمد مودی کی ایک کرائم اسٹوری سنتے ہیں۔ میں اپنے پڑوسی عبداللہ کے فلیٹ کے مقفل دروازے کے نیچے سے ایک چٹ اندر پھینک آیا تھا جس پر میں نے لکھا تھا، میں اوپر اپنی بیٹی کے فلیٹ میں ہوں، وہ اپنی شوہر کے ساتھ فلم دیکھنے جا رہی ہے اور مجھے ان کے بچے یعنی اپنے نواسے کی دیکھ بھال کرنی ہے، تم بھی وہیں آ جاؤ، تاش کھیل کر وقت گزاریں گے اور گپ شپ بھی رہے گی۔ اگر میں نے اس کے لیے یہ پیغام نہ چھوڑا ہوتا تو صورتحال خاصی مختلف ہو سکتی تھی، لیکن ہر پولیس والا، خواہ وہ میری طرح ریٹائرڈ ہی کیوں نہ ہو، اچھی طرح جانتا ہے کہ کوئی واقعہ رونما ہو چکنے کے بعد اگر اور مگر کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ میری بیٹی عالیہ اور اس کا شوہر رشید گھر کے قریبی واقع ایک سینما میں فلم دیکھنے جا رہے تھے اور بچے کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ میری بدقسمتی یا پھر شاید خوش قسمتی تھی کہ میری بیٹی اسی بلڈنگ میں بیاہی ہوئی تھی جس میں خود رہتا تھا، اور میری دوسری بدقسمتی یا خوش قسمتی یہ تھی کہ میں ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھا، اور پولیس آفیسر بھی ایسا جس نے اپنی نوکری کے دوران روپیہ نہیں بنایا تھا۔ ایسے آفیسر پہلے بھی خالی پائے جاتے تھے اور اب تو یقیناً نایاب ہو چکے ہیں۔ روپیہ نہ بنانے کا نتیجہ تھا کہ میں اس اوسط درجے کی بلڈنگ میں اوسط درجے کے ایک فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ میں رنڈوا تھا اور میرے نزدیک یہی کافی تھا کہ یہ فلیٹ میرا ذاتی تھا اور مجھے ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی سادگی سے کی تھی، اور میرے نزدیک یہ بھی شکر کا مقام تھا کہ میرے داماد کا فلیٹ بھی ذاتی تھا اور وہ ایک باعزت نوکری کرتا تھا۔ اس میں بھی روپے کے پیچھے دوڑنے کی ہوس نہیں تھی۔ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی روپیہ بنانے کی کوئی تدبیر نہیں کی تھی، کوئی نوکری، کوئی کاروبار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور ریٹائرمنٹ کو ریٹائرمنٹ کی طرح ہی گزار رہا تھا۔ میرے پاس وقت ہی وقت تھا، میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتا تھا، تاش اور شطرنج کی محفلیں جمتی تھیں، حسب توفیق لوگوں کے کام بھی آتا تھا، کبھی کبھی نواسے کو بھی کھلاتا تھا۔ جب بھی کسی کو فارغ اور فالتو آدمی کی ضرورت پڑتی تھی، اسے میں ہی یاد آتا تھا۔ اپنے پڑوسی عبداللہ سے میری گاڑی چھنتی تھی، میرا سب سے زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ میں نے جو ہی اپنے داماد کے فلیٹ میں قدم رکھا، ان دونوں میاں بیوی نے جلدی وہی ہدایات دہرائیں جو میں پہلے بھی بارہا سن چکا تھا۔ انہیں عمر شریف کی فلم دیکھنے کا اتنا اشتیاق ہو رہا تھا کہ وقت سے پہلے ہی سینما کی طرف بھاگے جا رہے تھے، حالانکہ فلم لگے کافی دن ہو چکے تھے اور سب کو معلوم تھا کہ اس پر اب رش نہیں رہا تھا۔ میں ننھے یاسر کے پنگوڑے کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور ایک ڈائجسٹ میں اپنی شروع کی ہوئی کہانی بڑے اشتیاق سے پڑھنے لگا۔ 3 مرتبہ میں نے ننھے یاسر کے منہ سے اس کا انگوٹھا نکالا جسے وہ سوتے میں چوسنے لگتا تھا۔ میرا تجربہ تھا کہ بچپن میں انگوٹھا چوسنے والا بڑا ہو کر کبھی اچھا پولیس آفیسر نہیں بن سکتا تھا، جبکہ میرا خواب تھا کہ میرا نواسا بھی بڑے ہو کر میری طرح ایک اچھا اور دیانتدار پولیس آفیسر بنے۔ زیادہ اندیشہ یہی تھا کہ میرا خواب محض خواب ہی رہے گا، اسے تعبیر ملنے کا امکان ذرا کم ہی تھا۔ پہلے تو یاسر کا پولیس آفیسر بننا بہت مشکل تھا، اور اگر بن جائے تو دیانتدار رہنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ کہانی ختم ہوئی تو میں نے دوسری کہانی شروع کرنے سے پہلے کرسی کھڑکی کے قریب کھسکا لی اور سڑک کا منظر دیکھنے لگا۔ میرے پڑوسی اور آس پاس کی عمارتوں میں رہنے والے لوگ آ جا رہے تھے۔ دفتن کسی نے زور سے فلیٹ کا دروازہ دھڑدھڑا دیا۔ آہستہ بھئی، میں نے دروازہ پیٹنے والے کو ہدایت دی۔ مجھے اندیشہ محسوس ہوا تھا کہ ننھا یاسر جاگ نہ جائے۔
میں اپنے بھاری بھرکم جسم کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ ساری زندگی رشوت نہ کھانے کے باوجود نہ جانے کیوں ادھیڑ عمری میں میری توند نکل آئی تھی اور وزن بھی خاصا بڑھ گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ ادھیڑ عمری سے ہی میری مصروفیات کم ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ عبداللہ گرتا پڑتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی اڑی اڑی سی رنگت اور لرزتے ہوئے ہونٹ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس پر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر ایک کرسی پر بٹھایا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ اس کا گلا خشک تھا۔ میں نے اس کے قریب رکھا ہوا ٹیبل لیمپ روشن کر دیا۔ اچانک پھیلنے والی روشنی سے یک لخت وہ اس طرح کھڑپڑایا جیسے کوئی ننھا بچہ کسی ڈراؤنے خواب سے جاگ گیا ہو۔ پھر اس نے روشنی سے بچنے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ کی آڑ کر لی۔ خیریت تو ہے؟ تم اس بری طرح حواس باختہ کیوں ہو؟ کیا تمہارا فون، بجلی یا گیس کا بل نئے نرخوں کے ساتھ آ گیا ہے یا محلے کی کسی دہشت گرد نے تم سے بھتہ طلب کر لیا ہے؟ میں نے اپنی دانست میں مذاق کرنے کی کوشش کی لیکن فوراً ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ باتیں اب مذاق نہیں رہی تھیں۔ اب لوگ انہیں سنجیدگی سے لیتے تھے اور اکثر ان کا جواب اسبات میں ملتا تھا۔ اس نے رحم طلب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے سے پانی وغیرہ پلانا چاہیے۔ میں اس کے لیے پانی لینے کچن میں آیا تو فریج میں مجھے کولڈ ڈرنک کی بھی ایک بوتل رکھی دکھائی دی۔ میں نے اس کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا اور اسے گلاس میں انڈیل کر برف کے 2-4 کیوب ڈال کر لے آیا۔ میں نے دیکھا عبداللہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وحشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا کے لیے بیٹھ جاؤ، میں نے کہا۔ اس کے بعد مجھے باقاعدہ اس کے حلق میں کولڈ ڈرنک انڈیلنا پڑی۔ اس کا حلق تر ہوا تو میں نے پوچھا، اب بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ میری بیوی مر گئی ہے، میمونہ مر گئی ہے، وہ پڑپڑایا اور پہلے سے زیادہ نٹھال نظر آنے لگا۔ ہیں، میمونہ مر گئی ہے؟ میں نے بے یقینی سے دہرایا۔ میں نے صبح اس کی بیوی کو بالکونی میں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ بالکل تندرست اور ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں دکھ بیماری کی کوئی ایسی خبر سننے میں نہیں آئی تھی جس سے اندیشہ ہوتا کہ وہ مستقبل قریب میں مرنے والی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی تو مجھ سے بھی کم عمر تھے۔ عبداللہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بال پسینے میں بھیگ کر پیشانی سے چپک رہے تھے۔ اس نے انہیں کانپتے ہاتھوں سے پیشانی سے ہٹایا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تھوک نکل کر اس نے کہنا شروع کیا، نیچے ہمارے فلیٹ میں نے اسے بس نیچے پڑے دیکھا ہے، قالین پر خون ہی خون پھیلا ہوا ہے۔ تمہیں میری مدد کرنا ہوگی وسیم بیگ۔ یاد ہے تم دروازے کے نیچے میرے لیے ایک چٹ چھوڑ کر آئے تھے جس پر تم نے مجھے اوپر آنے کی دعوت دی تھی؟ میری مدد کرو، ایسا لگتا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ میمونہ کے قتل کی خبر سن کر میرے دل کو دھچکا سا لگا اور اس احساس سے دل میں تعصب کی لہر دوڑ گئی کہ شہر کے حالات واقعی خراب سے خراب تر ہو رہے تھے۔ فلیٹوں میں بھی دن دہاڑے قتل ہو رہے تھے۔ حالانکہ پہلے لوگ فلیٹوں میں زیادہ تحفظ محسوس کرتے تھے کہ انسان زیادہ گنجان آباد عمارت میں زیادہ لوگوں کے درمیان رہتا تھا، مگر اب تو فلیٹوں میں بھی کسی کی جان، مال، عزت کے تحفظ کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میرے یہ محسوسات اپنی جگہ تھے لیکن عبداللہ کی بے ربط گفتگو مجھے کچھ عجیب سی بھی لگی تھی۔ تاہم میں نے فوری طور پر اس پر کوئی اظہار خیال نہیں کیا اور کہا، تم نے ابھی تک پولیس کو اطلاع نہیں دی ہوگی، حالانکہ تمہیں سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہیے تھا۔ میں ٹیلی فون کی طرف بڑھا، ساتھ ہی مجھے یہ سوچ کر حیرانی ہو رہی تھی کہ اس نے خصوصی طور پر میرے پیغام کا ذکر کیوں کیا تھا۔ عبداللہ بھی کرسی سے اٹھ کر میرے پیچھے لپکا۔ میں نے اسے دھکیل کر واپس کرسی پر بٹھایا اور ہلکی سی ڈانٹ پلائی، آرام سے یہیں بیٹھو اور میرے پیچھے بھاگنا بند کرو، میں سارا معاملہ سنبھال لوں گا۔ بہرحال سب سے پہلے پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ ابھی نہیں۔ اس کی آنکھوں سے خوف کچھ زیادہ ہی جھلک رہا تھا۔
ذرا ٹھہر جاؤ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے ایک طرف دھکیل دیا۔ باتیں تو بعد میں بھی ہو سکتی تھیں، پولیس کو فون کرنے میں تو زیادہ دیر نہیں لگتی تھی۔ میں نے متعلقہ تھانے کا نمبر ڈائل کیا۔ فون ریسیو کرنے والا اتفاق سے ASI نیاز احمد تھا، جو مجھے جانتا تھا۔ میں نے فون پر اسے اپنا نام وغیرہ بتایا تو وہ میری خیر و عافیت دریافت کرنے لگا۔ نہایت مختصر سی رسمی گفتگو کے بعد میں نے اسے بتایا، میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں اس کی پہلی منزل پر فلیٹ نمبر A1 میں ایک عورت مردہ پڑی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے فلیٹ میں اس مرحوم یا مقتول عورت کے شوہر عبداللہ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں نے عبداللہ کا نام لیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو وہ خوف سے کچھ اور سکڑ سمٹ گیا تھا۔ دفعتاً اس نے ہچکیاں لے کر رونا بھی شروع کر دیا۔ اس کا یہ انداز مجھے اور بھی عجیب لگا۔ میں نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، بھائی اب یہ بچوں کی طرح رونا دھونا تو مت شروع کرو، مجھے ساری بات بتاؤ، جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہ سب مجھے بتاؤ۔ عبداللہ کی ہچکیاں کسی حد تک کم ہو گئیں۔ وہ ایک بھاری بھرکم اور دراز قد آدمی تھا۔ جوتوں سمیت اس کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا۔ اس کی جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند تھی وہ اس کا فلک شگاف کہا تھا، جو وہ بات بات پر لگاتا تھا۔ وہ بھی سچے دل سے کھل کر ہنستا تھا اور اس سلسلے میں کسی قسم کے آداب محفل کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کی ہنسی کی وجہ سے بعض لوگ جلدی اس کے دوست بن جاتے تھے اور بعض اس پر ناک بھونک چڑھاتے تھے۔ وہ اس کی بلند آہنگ ہنسی کو کمار پن کی نشانی سمجھتے تھے۔ میں در حقیقت اس کی ہنسی کی وجہ سے اس کا دوست بنا تھا، لیکن اس وقت مجھے دوستی کی مہک ہوا میں تحلیل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھا دونوں ہاتھوں کو اضطراب سے ملتا مجھے کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں مجھے یہ صورتحال اچھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے شروع سے سب کچھ بتاؤ، میں نے اصرار کیا۔ عبداللہ نے گویا اپنی ساری توانائی مجتمع کی اور بولا، میں اسے مردہ دیکھ کر سب سے پہلے تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے شور نہیں مچایا، پڑوسیوں کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دراصل مجھے سب سے پہلے یہ خوف محسوس ہوا تھا کہ لوگ میری بات پر یقین نہیں کریں گے کہ اسے اتنی خاموشی سے کوئی قتل کر کے چلا گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لوگوں کا شک مجھ پر جائے گا کہ شاید اسے قتل کر کے میں خود ہی کوئی کہانی گھڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قسم سے میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ میں تو آج اپنے علاقے کے سینما میں عمر شریف کی فلم دیکھنے گیا ہوا تھا، اور جب میں گھر سے نکلا تو اس وقت میمونہ گھر پر نہیں تھی۔ وہ کپڑے سینے والی کسی خاتون کے ہاں جانے کا کہہ کر گھر سے نکلی تھی۔ جب میں فلم دیکھ کر واپس آیا تو مجھے دروازے کے نیچے تمہارا رکا پڑا ملا۔ اسے پڑھنے کے بعد میں بیڈ روم میں گیا، وہاں میمونہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ مجھے معلوم ہے لوگوں کو پولیس کی کارکردگی پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ پولیس قاتل کو ڈھونڈ نکالے گی۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ تمہارے پاس اپنی عدم موجودگی کا ثبوت موجود ہے کہ تم فلم دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ میں نے عبداللہ کا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی حالت قابل رحم سی دکھائی دے رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وسیم بیگ، یہ سچ ہے کہ میں فلم پر گیا ہوا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ میں اور میمونہ اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ پڑوسیوں نے ہمیشہ ہمیں لڑتے جھگڑتے سنا تھا، خود تم نے بھی کئی مرتبہ سنا ہے۔ میں غصے میں اکثر چلایا بھی کرتا تھا، تم ضرور کسی دن میرے ہاتھوں سے مرو گی۔ تمہیں معلوم ہے میمونہ ایک زبان دراز عورت تھی، اکثر مجھے حد سے زیادہ غصہ دلا دیتی تھی۔ پڑوسی ہمارے جھگڑوں سے تنگ تھے۔ ایسی صورت میں یہ معمولی سا نکتہ میرے کس کام آئے گا کہ وقوعہ کے وقت میں فلم دیکھنے گیا ہوا تھا۔ میرے پاس تو فلم کا آدھا پھٹا ہوا ٹکٹ بھی نہیں ہے، وہ بھی میں نے راستے میں پھینک دیا تھا۔ کون میری بات کا یقین کرے گا؟ میں نے ایک بار پھر اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ کیا ہوا جو تم اور میمونہ لڑتے رہتے تھے؟ میاں بیوی میں چک چک تو چلتی ہی رہتی ہے، فلیٹوں میں ذرا زیادہ لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے، لیکن پھر ضروری نہیں کہ پولیس اور دوسرے لوگ تم پر بیوی کے قتل کا شبہ ہی کرنے لگیں۔ آج شام گھر سے
عدم موجودگی کا ثبوت تمہارے پاس موجود ہے، وہ تم پولیس کے سامنے بیان کر دینا۔ اپنے آپ پر قابو پاؤ اور کوشش کرو کہ پولیس کے سامنے تم اس قدر خوفزدہ نظر نہ آؤ۔ پولیس؟ وہ کرسی میں کچھ اور سمٹ گیا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی اور آنکھوں سے وحشت جھانک رہی تھی۔ مجھے ایک بار پھر ندامت کا سا احساس ہوا کہ ہماری پولیس کو لوگ دہشت کی علامت سمجھتے تھے، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اسے خوف کھاتے تھے۔ وہ گویا ہمت کرتے ہوئے بولا، اسی لیے میں تمہارے پاس آیا تھا کہ پولیس آنے سے پہلے تم سے بات کروں۔ میری عدم موجودگی کا کوئی باقاعدہ ثبوت موجود نہیں ہے، اسے محض میرا زبانی دعویٰ سمجھا جائے گا۔ ایسے دعووں پر کوئی یقین نہیں کرتا، اور پولیس تو بالکل نہیں کرے گی۔ ہر مشکوک شخص جسے کسی جائے وقوع سے اپنی غیر حاضری کا ثبوت دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، یہی کہہ دیتا ہے کہ وہ فلم دیکھنے گیا ہوا تھا۔ میں سچ مچ گیا تھا، لیکن میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مجھے کسی ٹھوس اور بے ثبوت کی ضرورت ہے، اسی لیے مجھے تمہارے رکے کا خیال آیا تھا، جس میں تم نے مجھے اوپر آنے کے لیے لکھا تھا۔ تم ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہو۔ اگر تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ تاش کھیل رہا تھا، تو وہ تمہاری بات کا یقین کر لیں گے۔ تمہیں یہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ پولیس تم سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرے گی، اور نہ ہی تم پر بیوی کے قتل کا شبہ کرے گی۔ ہم کسی مغربی ملک میں تو نہیں رہ رہے جہاں بیوی کے قتل کا سب سے زیادہ شبہ شوہر پر کیا جاتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، مانا کہ تم پولیس والے ہو، لیکن پولیس کو میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ قابو میں آئے ہوئے ملزم کا وہ جو حشر کرتے ہیں، اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں ان کے تشدد کا معمولی سی حربہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے ذرا چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار پوچھا، کیا تمہیں ان سے پالا پڑ چکا ہے؟ عبداللہ نظریں جھکاتے ہوئے بولا، اب تم سے کیا چھپانا، معلوم نہیں تم میرے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے۔ بہرحال کئی سال پہلے جب میں ایک دوسرے علاقے میں رہتا تھا تو ایک لڑکی کے اغوا کے کیس میں میرا نام آ گیا تھا اور میں پکڑا گیا تھا۔ گو کہ مجھ پر جرم ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن میرا نام بہرحال پولیس کے ریکارڈ پر آ گیا۔ پھر میرا میل جول کچھ لوگوں سے ہو گیا جن کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا تعلق منشیات فروشوں سے تھا۔ ان کے ساتھ ایک مرتبہ میں بھی پکڑا گیا۔ اس بار بھی مجھ پر جرم ثابت نہیں ہوا اور میں بری ہو گیا، لیکن اچھی خاصی تعداد میں پولیس والے میری شکل و صورت اور تمام کوائف سے واقف ہو گئے۔ اب بھی جو پولیس والے یہاں آئیں گے، اگر انہیں مجھ پر ذرا بھی شبہ ہو گیا تو وہ میرا ماضی کھود نکالیں گے۔ میری بات پر ہرگز اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ میں نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ آج میں ایک نئے زاویے سے عبداللہ کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مجھ میں ایک پولیس والے کی روح جو کافی عرصے سے خوابیدہ تھی، شاید دوبارہ کروٹیں لے رہی تھی۔ میں منشیات فروشوں سے عبداللہ کی دوستی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ عبداللہ اتنا معصوم نہ رہا ہو جتنا وہ اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کیا بعید تھا عبداللہ دوروں پر جاتے وقت اپنے ساتھ منشیاتی لے کر جاتا ہو۔ جب وہ دورے پر ہوتا تھا تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی میمونہ کا قیام راتوں کو شاذ و نادری گھر پر ہوتا تھا۔ آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ آدھی رات کے بعد ہی گھر پر آتی تھی۔ کبھی مجھے اس کے گھر سے دبے دبے کے کہوں کی آواز سنائی دیتی اور کبھی کسی مرد کے ساتھ باتیں کرنے کی۔ ایک مرتبہ میں نے اس کے رونے کی آواز بھی سنی۔ ایک فلور پر صرف دو ہی فلیٹ تھے، اس لیے عبداللہ کے فلیٹ سے سنائی دینے والی ان دبی دبی آوازوں کا گواہ شاید صرف میں ہی تھا۔ لیکن مجھے اس سلسلے میں کبھی عبداللہ سے بات کرنا اچھا محسوس نہیں ہوا۔ میں ان کی نجی زندگی میں ٹانگ اڑانا نہیں چاہتا تھا۔ میمونہ گھنگھریالے بالوں والی ایک خوبصورت عورت تھی۔ میں نے اسے شاذ و نادری میک اپ کے بغیر دیکھا تھا۔ اجنبی یا شناسا ہر ایک کے لیے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ میمونہ کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ عبداللہ گویا میرے خیالات پڑھتے ہوئے بولا۔
اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ ہاں، میں نے تسلیم کیا۔ مجھے اس کا سکوت ٹوٹنے پر خوشی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، مجھے میمونہ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ کوئی چور، ڈاکو وغیرہ؟ عبداللہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اب قدرے پرسکون نظر آ رہا تھا۔ جیب سے سگریٹ کا ایک مڑا توڑا پیکٹ نکال کر اس نے سگریٹ سلگائی۔ اب اس کا ہاتھ کانپ نہیں رہا تھا۔ بہرحال خوف کی پرچھائیاں اب بھی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ بہرحال مجھے اصلی قاتل کے بجائے اپنا حشر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کیا تم اب بھی میری مدد نہیں کرو گے؟ جبکہ میں نے تمہیں سچ سچ بتا دیا ہے کہ پولیس کے پاس میرا ریکارڈ موجود ہے۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی عبداللہ، میں نے کہا۔ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اگر تم بے گناہ ہوئے تو تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچ سکتی۔ یہ میرا یقین تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ عبداللہ بھی میرے اس نظریے سے متفق ہوتا۔ یہ ضروری نہیں، عبداللہ تلخی سے بولا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے بے گناہ بھی سزا پا جاتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ڈراموں اور فلموں نے لوگوں کا سچائی سے اعتماد کم کر دیا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تاہم دلی دل میں مجھے خود بھی احساس تھا کہ پولیس نے اگر اس کے ماضی کو کھنگالا تو اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ عبداللہ کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے بولا، میں تو اس سلسلے میں بالکل مایوس ہوں۔ پولیس والے میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ میری ملازمت بھی جاتی رہے گی۔ میں میمونہ کو کئی بار جان سے مارنے کی دھمکی دیتا رہا ہوں۔ میں اس پر بد چلنے کا الزام لگایا کرتا تھا۔ پڑوسیوں کے کانوں تک بھی یہ باتیں پہنچ چکی ہوں گی۔ لوگ تو ویسے بھی دوسروں کی کمزوریوں کو زیادہ سے زیادہ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہیں کا نہیں رہوں گا وسیم بیگ، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ پھر وہ تھوک نکل کر گویا حوصلہ جمع کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں اچھی بھلی رقم دے سکتا ہوں۔ بکواس بند کرو۔ میں چیخ اٹھا اور اسے گھسا رسید کرتے کرتے رہ گیا۔ آخر اس نے اتنے عرصے کی شناسائی کے بعد بھی مجھے ایک عام سے پولیس والا ہی سمجھا تھا جو اس کے خیال میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایسے موقعوں پر لالچ میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عبداللہ خاموش ہو گیا، مگر زیادہ دیر کے لیے نہیں۔ اچھا دوست، وہ بڑبڑایا، مجھے بھی تمہاری بہت سی کمزوریوں کا علم ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے ملازمت کے دوران کتنی رقم کھائی ہے۔ میں جب یہاں پڑوسیوں وغیرہ کو بتاؤں گا تو امید ہے کہ تمہاری نیک نامی کا محل ڈھیر ہو جائے گا۔ لوگوں کو تو پہلے ہی یقین ہے کہ کوئی پولیس والا پارسا نہیں ہوتا۔ پیترا بدلنے کا شکریہ، میں نے اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کسی طرح بھی اس کی مدد پر آمادہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظریں بے چینی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہمارے درمیان ناگوار سی خاموشی کی چادر تن گئی تھی۔ دفعتاً باہر راہداری میں قدموں کی آوازیں سنائی تھیں۔ پھر دروازہ کھل گیا، لیکن اندر آنے والے پولیس کے آدمی نہیں، بلکہ میری بیٹی عالیہ اور اس کا شوہر رشید تھا۔ عالیہ خاصی بیزار نظر آ رہی تھی۔ اندر آتی اس نے اپنا پرس ایک طرف پھینکا اور صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ رشید ہماری طرف ہاتھ ہلا کر بیڈ روم میں بچے کو دیکھنے چلا گیا۔ تم لوگ بہت جلدی واپس آ گئے، کیا فلم نہیں دیکھی؟ میں نے پوچھا۔ ہم اس لیے جلدی واپس آ گئے کہ اپنے علاقے کا اکلوتا سینما بند تھا اور عمر شریف کی فلم صرف اسی سینما میں لگی ہوئی تھی، عالیہ نے بتایا۔ بکنگ کی کھڑکی پر نوٹس لگا ہوا تھا کہ سینما کے پروجیکشن روم میں کسی وجہ سے آگ لگ گئی تھی، اس لیے سینما بند کر دیا گیا تھا۔ عبداللہ خاموش کھڑا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ اب وہ مجھ سے آنکھ نہیں ملائے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے بول اٹھا، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں واقعی اپنے علاقے کے سینما میں فلم دیکھنے گیا تھا۔ وہ اب بھی اپنے بیان پر قائم تھا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عبداللہ کی بیوی مر گئی ہے، میں نے عالیہ کو بتایا۔ وہ ایک پولیس آفیسر کی بیٹی ہے،
وہ جانتی ہے کہ کب بولنا چاہیے اور کب زبان بند رکھنی چاہیے۔ وہ خاموش رہی، تاہم اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہم اب عبداللہ کے فلیٹ کی طرف جا رہے ہیں، میں نے کہا، اور عالیہ نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے عبداللہ کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کافی عرصے بعد میں نے کسی شخص کو اس انداز میں پکڑا تھا۔ ہم ابھی فلیٹ سے نکلے ہی تھے کہ پلک جھپکتے میں سب کچھ ہو گیا۔ ہمارے سامنے سیڑھیوں پر پولیس والے نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی عبداللہ الٹے قدموں فلیٹ میں گھس گیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے مجھ سے بازو چھڑا لیا اور توڑ کر قریبی بالکونی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ نیچے اس کی دہشت بھری آخری چیخ سنائی تھی۔ عالیہ اور رشید دوڑے دوڑے بالکونی تک آئے۔ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے بیک زبان پوچھا۔ بیچارہ اپنی عدم موجودگی کا بہترین ثبوت تلاش کرنے کے لیے ملک عدم روانہ ہو گیا، میں نے جواب دیا۔ ہم سب نیچے پہنچے۔ آسمان پر چاند ایک نقرئی تھال کی طرح چمک رہا تھا اور ساتھ ہی سڑک پر بھی روشنیاں متحرک تھیں۔ فٹ پاتھ پر گوشت کا ایک بدنما ڈھیر نظر آ رہا تھا جو کبھی عبداللہ کا جسم تھا۔ نویں منزل سے گر کر شاید اس کا کوئی جوڑ سلامت نہیں رہا تھا۔ اتنی دیر میں پولیس انسپکٹر جمیل رانا بھی عبداللہ کے فلیٹ کا معائنہ کر کے عمارت سے نکل آیا۔ وہ بھی مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ قریب آ کر وہ بولا، لگتا ہے کہ اس عورت نے خودکشی کی ہے۔ اس نے بلیڈ سے دونوں کلائیاں کاٹنے کی کوشش کی تھی، ایک ہی کلائی بری طرح کٹی ہے۔ بہرحال وہی اس کی موت کا سبب بننے کے لیے کافی تھی۔ خودکشی؟ میں نے تعصب سے دہرایا۔ انسپکٹر رانا لاش پر جھک گیا اور اس کا خون میں لتھڑا چہرہ دیکھ کر بولا، اچھا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ہنسی تو خاص طور پر زندگی سے بھرپور تھی۔ ایسا فلک شکاف کے کہا لگاتا تھا کہ آدمی اگر ایک بار سن لے تو بھول نہیں سکتا تھا۔ تم نے اس کا کہا کہاں سنا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آج ڈیوٹی شروع ہونے سے پہلے میں اسی علاقے کے سینما میں عمر شریف کی فلم دیکھنے چلا گیا تھا۔ اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ یہ شخص میرے برابر ہی بیٹھا تھا اور صرف مزاحیہ ہی نہیں بلکہ بیکار سین پر بھی دل کھول کر ہنس رہا تھا، حتیٰ کہ یہ اس وقت بھی حال میں بیٹھا رہا جب فلم ختم ہونے کے قریب پروجیکشن روم میں آگ لگ گئی اور سب لوگ جلدی سے باہر بھاگ گئے۔ یہ دنیا و مافیا سے بے خبر وہیں بیٹھا رہا اور اس وقت باہر نکلا جب اسکرین پر اندھیرا چھائے کئی منٹ گزر گئے۔ میں بت بنا عبداللہ کی بے حس و حرکت اور مڑے توڑے جسم کو دیکھتا رہ گیا۔ بیچارے کو کچھ دیر پہلے ایک ٹھوس اور تسلی بخش ثبوت کی ضرورت تھی۔